السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے لیے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، تمام قسم کی تعریفیں ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے ہدایت کے لیے انہیں نبی رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ان مبارک واقعات سننے کے لیے اللہ نے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. پچھلے کئی مہینوں سے ہم نے ہفتے کے بعد نماز عشاء کی ان مجلسوں میں انبیاء علیہم السلام اور رسل علیہم السلام کی زندگیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے ان واقعات اور ان زندگیوں میں مستند اور معتبر باتوں کو ہی لانے کی بالکل محنت کی ہے. تو ایسی باتیں جن میں شک و شبہ ہو، کمزور روایتوں سے ان کا اگر تعلق ہو، تو ہم نشاندہی کرنا ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ، جو مبارک سلسلہ چلے ہوئے آ رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشے اور اس سے لوگ استفادہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ استفادہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. آج ہم ایک نئے رسول اور نبی کی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ کی مجلس میں ہم نے اصحاب یاسین اور اس کے بعد ذوالکفل اور یونس علیہ السلام کی زندگیوں کو ہم نے تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کی. تو ان انبیاء علیہم السلام کے بعد جس نبی کا ذکر لا محالہ ہے وہ ہیں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور ہمارا قرآن نازل ہونے سے پہلے دنیا میں اگر کوئی کتاب رہی جس کی اتباع تمام انسانوں پر واجب تھی، وہ کتاب تھی توراہ. اللہ نے قرآن کے اندر توراہ کی اس کتاب کی بڑی تعریف کی. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُ هُودًا وَنُورًا، ہم نے اسے ہدایت اور ہم نے اسے نور بنایا ہے. تو قرآن سے پہلے زمین میں جس کتاب کی ہدایات، جس کتاب کی اتباع ضروری تھی، وہ کتاب تھی توراہ. اور یہ توراہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے شریعت بنایا. ہماری شریعت سے پہلے یہ ایک ہی شریعت تھی جسے پورے انبیاء نے مانا.
تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اس پر عیسیٰ علیہ السلام تک عمل ہوتا رہا. تو پوری بنی اسرائیل موسیٰ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھی. اور وہ جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، یہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے. یہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جن پر واجب تھا کہ اسلام کو دوسروں تک پہنچائے. لیکن جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے پیروں اور ان کی دعوت دنیا سے ختم ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا اور ان پر قرآن نازل کیا، اور جس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ٹھہرا دی گئی. اب تا قیامت تک اگر کوئی شریعت قابل اتباع ہوگی وہ شریعت ہوگی شریعت محمدی، اور جس کی کتاب ہے قرآن کریم. تو آج ہم اسی جلیل القدر زبردست پیغمبر کے تعلق سے سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ایک مجلس میں ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی اور رسول گزرے ہیں جن کی تفصیل قرآن میں سب سے زیادہ آتی ہے. قرآن کے اندر اگر کوئی رسول جس کا ذکر اللہ نے بارہا کیا اور کثرت سے کیا، چھوٹی سی چھوٹی سورت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے رسول ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ یاد رکھا. اور جب بھی مسلمانوں کے اندر کئی نافرمانی دیکھنے کو ملتی، کہیں کسی نے کچھ گستاخیاں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے اور فوراً بنی اسرائیل کا ذکر کرتے اور بارہا کہتے کہ تم لوگ بنی اسرائیل کے راستے میں ہرگز مت چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اگر آپ بخاری کی، اگر آپ کتاب الانبیاء کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بکثرت بیان کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری امت سے بڑا گہرا ہے، اور ہماری امت ان دونوں کو دیکھ کر ہی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی قیامت تک کے لیے. تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کثرت سے کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے رسول ہیں جن کا بچپن، ان کی پیدائش کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے اور کیسے وہ ترقی کرتے ہیں اور کیسے وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نکالتے ہیں اور کیسے بنی اسرائیل واپس فلسطین پہنچتی ہے. یہ پوری تفصیل آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے. اللہ اکبر. ہم جانتے ہیں یوسف علیہ السلام پہلے آدمی تھے جو مصر آ کر سیٹل ہو گئے تھے. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے، اور یعقوب علیہ السلام جن کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ان کا نام تھا اسرائیل. تو ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد. تو یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تو ان کی بھی پوری زندگی ہم نے دیکھی. وہ مصر میں بادشاہ بنتے ہیں، اور ان کے واقعات کے بالکل آخری حصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو فلسطین سے بلا کر مصر کے اندر انہوں نے سیٹل کروا دیا تھا. تو تب سے بنو اسرائیل پوری کی پوری مصر منتقل ہو گئی. اب فلسطین میں بنو اسرائیل نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد، مصر کے اندر بنو اسرائیل کو طاقت تھی. جب تک وہ تھے بنو اسرائیل بڑے سیدھے راستے میں تھے، اور مصر کے اندر انہیں طاقت تھی. اور جو مصر والے تھے فرعونی، وہ بنی اسرائیل کی بڑی عزت سے انہیں دیکھا کرتے تھے، پوری عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس یوسف علیہ السلام کی تعلیمات تھی. وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس ایمان کا خزانہ تھا. وہ ایسے لوگ تھے جو باعمل تھے. تو یہ جو قبطی قوم جن کے اندر کفر زیادہ تھا، جن کے اندر کافر زیادہ تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کی نسل کی بڑی عزت کی، اور ان میں سے کئی ایک لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. لگ بھگ یوسف علیہ السلام کے 400-500 سال کے بعد
موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اب یہ 400-500 سال کی جو مدت ہے ضروری نہیں کہ اتنی ہو، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. بہرحال بنی اسرائیل مصر میں بالکل یہ سیٹل ہو گئے تھے. لیکن جب ان کے یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو انتہائی نافرمان تھے، یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا اور اپنے اندر جو دین کے نام سے شرف ملا ہوا تھا اسے انہوں نے جب پامال کیا تو ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی روکردانیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے بدسلوکیوں کی وجہ سے اللہ نے قبطیوں کو ان کے اوپر کر دیا. بنی اسرائیل کے پاس جو ڈومینیشن تھا وہ ختم ہو گیا. اب قبطی ان پر حاوی ہو گئے. اب بنی اسرائیل کی حالت انتہائی خراب ہو گئی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد لگ بھگ 150 سال تک انہیں کافی عزت ملتی رہی اور پورے مصر میں ان کا ڈومینیشن تھا. لیکن جب یہ حد سے زیادہ ان کی نافرمانیاں تکبری غرور میں آ گئے تو اللہ نے انہیں ٹھپ کیا اور قبطیوں کو ان کے اوپر چڑھا دیا. اب جب قبطی اوپر آئے، قبطی انہیں کہتے ہیں جو مصر میں رہا کرتے تھے. مصر میں جو پہلے سے رہا کرتے تھے مصر والوں کو قبطی کہا جاتا ہے. اب اسی قبط کے لفظ سے انگلش کا ایجپٹ کا لفظ بنا ہے. وہ بیسیکلی عرب میں اسے قبط کہتے ہیں اور ان کی ایک زبان تھی جسے کوپٹک لینگویج کہا جاتا ہے. بہرحال یہ اصل میں مصر کے باشندے تھے. اب بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے. اب بنی اسرائیل کی تعداد کم تھی لیکن اس کے باوجود ان کے پاس جو دین و ایمان کے خزانے تھے اس کی وجہ سے قبطیوں پر وہ حاوی تھے. لیکن جب ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے یہاں پھٹکار نازل کی تو بطور سزا اللہ نے قبطیوں کو ان پر فوقیت دی. اب قبطی ان پر ڈومینیٹ ہو گئے. اب جیسے قبطی ان لوگوں پر حاوی ہو گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو انتہائی سختیوں میں ڈال دیا. اب بنی اسرائیل کی حالت بڑی خطرناک اور مجبوری کی ہو گئی. اب ایسا مرحلہ آ گیا کہ پہلے تو ان کے یہاں مالی نقصانات ہوئے، اس کے بعد نفری نقصانات ہوئے. اب اس کے بعد ہوتا معاملہ ان کا ایسے بدترین ہو گیا کہ یہ شہر کے باہر، اصل جو سٹی ہے، سٹی کے باہر آؤٹ سکرٹس میں رہا کرتے تھے. ان کے یہاں جھوپڑ پٹی ہوا کرتی تھی. سمجھیے کہ سلم ایریا، بالکل سلم جیسا ایریا ان کا بن گیا تھا جہاں پر پوری بنی اسرائیل رہتے تھے. اصل شہر میں، اصل بازار میں پورے کے پورے قبطی حاوی تھے. اب قبطی بڑی آسانی سے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے. اسرائیلیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں تھا کیونکہ اسرائیلی اب ان کے معاشرے میں بالکل کم درجے کے لوگ تھے، 3rd کلاس لوگ تھے، سلمز میں رہنے والے تھے. ان کی زندگی گزرتی تھی ان کے گھروں کے برتنوں کو مانج کر، ان کے گھروں کو صاف کر کے. ان کی عورتیں آتی، اب یہاں پر گھروں میں کام کرتی، تب جا کے ان کے گھر میں ہانڈی چولہے میں چڑھائی جاتی تھی. تو یہ حالت ہو گئی تھی بنی اسرائیل کی. اب ہوا تھا یہ کہ فرعون نے جو اس وقت بادشاہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے، یہ تو پوری ظلمت، پوری تکبری کے چوٹی میں تھا. اللہ نے قرآن میں اس کی تکبری کا ذکر کیا. اللہ نے کہا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ کہتا ہے، سورہ قصص کا آغاز بہترین انداز سے اللہ کرتا ہے. اللہ نے قرآن کے اسلوب کے تحت شروع میں 3 حروف کا ذکر کیا جس کے معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو روشن نشانیوں کے مانند ہیں اور ہم یا رسول اللہ تم پر موسیٰ اور فرعون کے قصے سنانے والے ہیں تاکہ جن کے دل میں ایمان ہو وہ ہدایت میں آ جائیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. اللہ کہتا ہے کہ فرعون نے زمین میں بہت زیادہ تکبری کی. اعلی فی الارض، زمین میں انتہائی تکبری کی، تکبری کے آخری لیول کو پہنچ گیا تھا. اب اس نے کیا یہ کہ اس نے اپنی رعایا کو، چونکہ بادشاہ تھا اسے تو ہر لوگوں کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کو 2 سیکشنز میں بنا لیا. ایک قوم جو اس کی تھی اسے وہ پوری عزت دیتا تھا
اور یہ قوم جو اسرائیلی کمزور قوم تھی اس کے ساتھ یہ انتہائی بدترین سلوک کرتا، یستضعف، انہیں غلام بنا کر ذلیل کر کے اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔ اب اس سے زیادہ قرآن نے کہا کہ یذبح ابناءہم، فرعون نے ان کے مرد بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑتا اور انہیں اپنے علاقے کے نوکرانیاں بنا کر رکھتا تھا۔ اللہ نے فرعون کا انٹروڈکشن قرآن میں کچھ اس انداز سے دیا۔ پھر اللہ نے کہا انہو کان من المفسدین، اور یہ انتہائی فتنہ پرست تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر جب فرعون یہ تکبری کو پہنچ گیا تھا تو پھر ہم نے بنی اسرائیل میں دوبارہ کرم کیا، ان پر دوبارہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہم نے چاہا، تو ہوا یہ کہ ہم نے ان کے درمیان رسول بھیجا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں ان پر دوبارہ احسان کرنا چاہتے ہیں اور ہم دوبارہ انہیں امام بنانا چاہتے ہیں۔ معنی یہ کہ انہیں اللہ دوبارہ زمین میں کھڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ ساری دنیا کے لوگ انہیں فالو کریں، اور وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہماری شریعت کو دوسروں تک پہنچانے والے اس فرعون کی، اس بنی اسرائیل اور اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم تیار کرنا چاہتے ہیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ہم انہیں طاقت دینا چاہتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان کی لشکروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ تو سورہ قصص میں اللہ نے شروع میں فرعون اور موسیٰ کا ایسا انٹروڈکشن دیا، اور اللہ نے کہا کہ ہم دوبارہ بنی اسرائیل پر کرم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ زمین میں دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوں۔ تو ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک طویل مدت تک انہوں نے غلامی کی گزاری، اتنی غلامی، اتنی رسوائی، اتنی ذلت کہ یہ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے تھے۔ غریبی، بھوک ماری، قحط سالی، یہ سب ان کے لیے آسان چیزیں بن گئی تھی۔ کوئی انسان ان کا بھوکا زندگی گزارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو ایسی حالت ان کی ہو گئی تھی، تو اللہ نے دوبارہ کرم کیا، ان کے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ جیسا کہ میں آپ کو بتاتے ہوئے آ رہا ہوں بڑا ہی سنگین اور ظلمتوں کا موقع اور محل تھا۔ اب ہوا یہ کہ فرعون کے ایوانوں میں کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل جن پر ہم ظلم کر رہے ہیں، جو سلمس میں رہتے ہیں، ان کے درمیان یہ بات پھیل رہی ہے کہ ایک ایسا آدمی ہمارے اندر پیدا ہونے والا ہے جو فرعون اور اس کی طاقت کو ختم کرنے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے پاس یہ باتیں پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی خبر بنی اسرائیل میں موروثی بطور وراثت لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہوئے آ رہے تھے کہ کوئی ایک آدمی آئے گا جو ہمیں اس شکنجے سے نکالے گا، اس مصیبت سے ہمیں باہر کرے گا۔ تو یہ باتیں ان کے آبا و اجداد اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ تو یہ باتیں ایسے ہی منتقل ہوتی ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تھا، ان کی پیدائش سے پہلے یہ باتیں بنی اسرائیل نے بڑی زور و شور سے کہنا شروع کیا کہ اب موسیٰ، اب ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو ہمیں فرعون اور اس کے ظلموں سے بچانے والا ہے۔ تو یہ خبر فرعون کے ایوانے تک پہنچ گئی۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان میں سے کسی بھی مرد کو زندہ نہ چھوڑیں۔ اصل میں فرعون چاہتا یہ تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے غلام رہیں، اور فرعون کو معلوم تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے ان کے پاس دین ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ بت پرست نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، یہ سب جانتا تھا۔ خاص طور پر وہ جس مذہب پر عمل کرتا تھا وہ بت پرستی تھی، کیونکہ جو قبطی تھے انہوں نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز کی عبادت کرتے تھے۔
ایجپٹ کی جو سویلائزیشن، ان کی جو تہذیب ہے، اس پر گفتگو کریں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. یہ وہ قدیم بت پرست لوگ ہیں، ان کے پاس ہر چیز کے لیے خدا تھا، ہر چیز کے لیے، بیماری کے لیے خدا، علاج کے لیے خدا، سمندروں کے لیے خدا، ہوا کے لیے خدا، جانوروں کے لیے خدا، ہر چیز کے ان کے پاس خدا تھے. نعوذ باللہ. تو ہر چیز کی یہ عبادت کرتے تھے. اور جب فرعون آیا اس نے تو کہہ دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی خدا تمہارا ہے ہی نہیں. تو وہ باقاعدہ فرعون کی عبادت کرتے تھے. تو تصور کریں آپ کہ زمانہ کیسا سنگین اور کھٹن زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. تو فرعون چونکہ معلوم تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس تھوڑا دین ہے، وہ اپنے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے پاس شریعت کی باتیں ہیں، تو فرعون کو شک آیا کہ کہیں ان کی بات صحیح نہ نکل آئے. تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ جتنے بھی مرد بچے یہاں ان کے ہوتے ہیں، نرینہ اولاد ہوتی ہے، سب کو قتل کر دیا جائے. شروع میں آپ تصور کریں کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے نا. یہ مثالیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیسے وہ ماحول رہا ہوگا، کس ظلم میں وہ لوگ رہے ہوں گے کہ ایک قبطی، ایک آرمی، ایک پولیس والا گھر میں گھستا ہے، بچہ اگر پیدا ہو تو اس بچے کو اس کی ماں اور بچے کے باپ کے سامنے مار دیتا ہے. اندازہ لگائیں. اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے تو گورنمنٹ اس پر نظر رکھتی ہے. اگر کوئی حاملہ ہو جائے تو گورنمنٹ اس پر نظر رکھتی ہے کہ اس کے پیٹ سے کس قسم کا بچہ نکلتا ہے. نوٹ کریں. اگر بچی نکلے تو چھوڑ دیا جائے، اگر بچہ نکلے تو فوراً مار دیا جائے. اندازہ لگائیں کہ ظلم کے کس لیول کو یہ لوگ پہنچ گئے ہوں گے، اور ان کی زندگی کیسی کھٹن گزر رہی ہوگی، اور کن کن مصائب و آلام کو جھیل رہے ہوں گے. اس سے بڑی مثال نہیں ہے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جب اللہ نے کہا تو اللہ نے بتا دیا کہ ظلم کے کس لیول کو یہ فرعونی پہنچ چکے تھے، اور بنی اسرائیل کتنی ذلت اور کتنی کمزور بن گئی تھی قوم کہ ان کے اندر کوئی ایک آدمی آتا ہے، ان کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے اندر کچھ بھی سکت نہیں کہ خلاف بھی بول نہیں سکتے. اگر بولیں تو ان کے کئی مرد ان کے سامنے شہید کر دیے جائیں گے، ان کی کئی عورتیں انہیں ذلیل و خوار کر کے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی. یہ سب کچھ ان کے آنکھوں کے سامنے. تو یہ ڈرے ہوئے ہے نا، سہمے ہوئے، خوف زدہ اپنے علاقوں میں رہتے تھے. اب ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں، کہیں جانا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور فرعون کی مخالفت یہ ہرگز ممکن نہیں. فرعون تو فرعون، یہ فرعونی ایک ایک آدمی کے غلام بنے ہوئے تھے. تو یہ اس سے زیادہ ذلیل کوئی قوم کبھی نہیں گزری ہے. اتنی حالت بنی اسرائیل کی ہو چکی تھی. تو فرعون نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ ان کے مرد بچوں کو مار دیا جائے، تو پورے بچوں کو شہید کر دیا جاتا. کوئی حامل ہوتی عورت، اس پر گورنمنٹ کی نظر ہوتی اور پورے ڈیٹیلز ان سے لیے جاتے، اور زچگی کے موقع پر باقاعدہ وہ پہنچتے. اگر معلوم ہو کہ بچی ہے چھوڑ دیتے ہیں، اگر معلوم ہو کہ لڑکا ہے تو مار کے نکل جاتے ہیں بس. تو جب انہوں نے ایک مدت تک پورے لڑکوں کو مار دیا تو فرعون کے منسٹرز نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم ایسے انداز سے مارتے رہیں گے تو ہوگا یہ کہ چند سالوں کے بعد بنی اسرائیل میں صرف عورتیں رہ جائیں گی، اور ہمارے لیے نوکر ختم ہو جائیں گے، ہمارے لیے ملازمین نہیں ملیں گے. یہ لیبر کام جو کرنا ہے کون کرتا ہے؟ شہر کو صاف کون کرتا ہے نا؟ ڈرینیج کو صاف کون کرتا ہے؟ گھروں کو صاف کون کرتا ہے؟ ہمارے نوکر چاکر کون ہیں؟ یہی تو ہے نا. اب ہم ان سے لیتے ہیں، اب انہیں تنخواہ بھی تو نہیں دیتے، کھانے کے لیے چند روٹیاں پھینک دیا تو معاملہ ختم. یہ ان کا معاملہ تھا. تو ان کے منسٹرز نے کہا کہ نہیں، ہم کو کچھ کرنا پڑے گا. تو فرعون نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ٹھیک ہے، 1 سال کی چھوٹ دے دیجئے. 1 سال میں اگر بچے پیدا ہوں تو کوئی معاملہ نہیں، اب دوسرے سال بچوں کو شہید کر دیا جائے. تو 1 سال لڑکوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور 1 سال انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس طریقے سے یہ ماحول بنا ہوا تھا. تب ہارون علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کے بطن سے، اور ان کے والد کا نام تھا عمران. ان کے والد کا نام تھا عمران. یہ اس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، اس سال پیدا ہوتے ہیں
جب بچوں کو شہید نہیں کیا جاتا تھا. ہارون کی پیدائش ہو جاتی ہے، اب وہ ان پر حکومت کی کڑی نظر ہے کہ یہ آتے کہاں ہیں جاتے کہاں ہیں، یہاں تک کہ اپنی عبادتیں، یعنی قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ فاتخذوا من بیوتکم قبلہ، اللہ کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے عبادت گاہ بھی نہیں، ایک مسجد بھی نہیں ہے جہاں جا کے لوگ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہوں، جہاں پر بیٹھ کر دین سیکھ سکتے ہوں، جہاں پر بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہوں، اس کا بھی انتظام نہیں ہے. کوئی مسجد نہیں، سب کو پھوڑ دیا گیا. اب کوئی آدمی برملا نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی آدمی برملا اسلامی لباس کو اختیار نہیں کر سکتا، کوئی داڑھی نہیں چھوڑ سکتا، کوئی اچھے لباس شرعی لباس پہن نہیں سکتا. یہ ماحول تھا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر ایسا ماحول ہے تو تم لوگ اپنے گھروں کو قبلہ بنا کر گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کرو. گھروں کو قبلہ بنا لو، گھروں کے اندر چھپ چھپا کے نماز پڑھ لو. یہ زمانہ تھا. اندازہ لگائیے آپ. یہ سب نمونے آپ کے سامنے آ رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ زمانہ کیسے گزر رہا تھا اور اللہ نے کیسے موسیٰ کو ان کے درمیان لایا. یہ ہمیں اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے. اگر کوئی قوم ایسی ذلت میں رہتی ہے، ایسی غلامی اس کے اندر پائی جاتی ہے ایک مدت تک، تو وہ قوم کی سوچنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. انہیں ترقی کیا ہے نہیں معلوم، انہیں تو صرف چند روٹیوں کے لیے لالے پڑ رہے ہیں. انہیں پیٹ پالنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے ایک بھی روٹی مل جائے تو کافی ہے. یہ کہاں سوچیں گے کہ اس قوم کو ترقی کریں، کمیونٹی کو ڈیولپ کریں، تعلیم کو عام کریں، دشمنوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں. یہ کہاں سوچ سکتے ہیں؟ اس سوچ سے بہت دور چلے گئے تھے. یہ عالم تھا. تو یہ نمازیں بھی اپنے گھر میں پڑھتے تھے، لیکن ان کے پاس دین کی کرنیں تھیں، دین کی دھیمی روشنیاں تھیں. دور دور تک تھوڑے بہت دیندار نظر آ جاتے تھے. جو دین کی باتیں جو اپنے آبا و اجداد سے انہوں نے سنا کہ ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم یوسف کی اولاد ہیں، ہم اس بستی میں بادشاہ رہے، ہمارے دادا ابراہیم ہیں، یہ سب باتیں ان کے اندر چلتی تھی. چھپ چھپا کے یہ لوگ کر لیتے تھے، لیکن برملا کسی کے سامنے کہنے کی انہیں جرت نہیں تھی، نہ یہ کر سکتے تھے. تو اس زمانے میں جب ہارون علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو ان پر بھی گورنمنٹ کی نظر ہوتی ہے، پورے خاندان پر گورنمنٹ کی نظر ہے. ان کے والد عمران ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پیٹ پالنے کے لیے شہر میں جاتے، ہر قسم کی محنت کیا کرتے تھے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دین کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا. وہ تعلیم یافتہ آدمی تھے. اب ہوا یہ کہ 2 سال گزرنے کے بعد، وہ سال جب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا، اس سال فرعون نے اس آلٹرنیٹیو ایئر کا زمانہ، اس کا اعلان ہو چکا تھا کہ اس سال جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا. اب ہوا یہ کہ اس زمانے میں موسیٰ کی ماں کے پیٹ میں موسیٰ کا حمل ٹھہرتا ہے، موسیٰ کا حمل ٹھہرتا ہے، اور موسیٰ کی ماں ڈر جاتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو بھی نہ مار دیا جائے. اب وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے شروع ہو جاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو پیٹ سے نظر نہیں آتا کہ یہ عورت حاملہ ہے، یہ عورت حاملہ ہے. وہ باقاعدہ شہر میں جاتی، باقاعدہ گھروں میں جاتی، جو خدمت کرنا ہے کرتی تھی اور واپس آ جاتی تھی. دیکھنے پر نظر نہیں آتا کہ عورت حاملہ ہے. اللہ نے ان کی ایسی حفاظت کی. اور جب ان کی زچگی کا موقع آیا تو وہ چھپ چھپا کے گھر کے اندر ان کی زچگی ہو جاتی ہے. اس لیے گورنمنٹ کی نظر ان پر نہیں تھی. اگر ان کا پیٹ ابھرا ہوا ہوتا، یہ معلوم ہوتی کہ یہ حاملہ عورت تھی، تو ان کے پیچھے گورنمنٹ لگ جاتی اور پورے ڈیٹیلز نوٹ کیے جاتے، اس کے ڈیلیوری ڈیٹ کو بھی نوٹ کیا جاتا، اور اس دن وہ لوگ پہنچ جاتے، اور وہ لوگ اگر لڑکا دیکھے تو مار دیتے. لیکن اللہ نے شروع سے انتظام کیا کہ یہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی تھی کہ یہ حاملہ عورت تھی، اور وہ عام طور پر چلتی پھرتی تھی. اور جب زچگی کا موقع آیا، چھپ چھپا کے گھر میں انہوں نے موسیٰ کو جن دیا. جب دیکھا کہ
موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ہے اور وہ لڑکا ہے تو ماں باپ کے ہوش و حواس ختم ہو گئے. اب انہیں اتنا ڈر تھا, اب اندازہ لگائیے سبحان اللہ. پہلے تو ان کا گھر ندی کے کنارے ہے. ندی کے کنارے رہتے کون ہیں؟ آج آپ کے معاشرے میں دیکھیے, ندی کے کنارے عام طور پر سلمز ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ عام طور پر سلمز ہوتے ہیں. کوئی مالدار لوگ ندی کے یہاں نہیں رہتے. ہاں, مالدار جو بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں ندی سے ایک شاخ نکالتے ہیں, ہے نا, وہ اپنے پیلس میں نکال لے جاتے ہیں, وہ اپنی جو ہے شان و شوکت کے لیے ایسے کرتے ہیں, ورنہ عام ندی کے پاس سلم کے لوگ ہی رہتے ہیں. تو اب ان کے گھر کے پیچھے ندی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بالکل ان کا سلم جھوپڑا پٹی تھی جہاں یہ لوگ رہتے تھے. اب گھر میں موسیٰ پیدا ہو گئے ہیں. اب موسیٰ کو چھپانے کے لیے, دیکھیے ایک گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے چھپایا جاتا ہے تو باہر کسی کو خبر نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر چونکہ بار بار گھر کی چیکنگز ہوتی تھی, گھر میں پولیس آتی اور گھر کو چیک کرتی تھی, تو اب موسیٰ کی ماں کو ضرورت یہ پڑی کہ اس بچے کی حفاظت کیسے کریں. اللہ نے قرآن میں بڑے خوبصورت انداز سے بتایا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کی ماں کے طرف وحی کی کہ موسیٰ کو تم دودھ پلاؤ گی, اگر تمہیں ڈر ہو جائے تو تم کیا کرو, اسے ایک بکسے میں ڈالو اور اس بکسے پر ایک ڈھاکن ڈالو اور اس بکسے کو ایک رسی سے باندھ دو اور اس بکسے کو پانی میں چھوڑ دو اور اس رسی کے ایک طرف کو اپنے گھر کے کہیں کونے بند لینا تاکہ پانی میں وہ بکسا رہے اور گھر کی تلاشی ہو تو کچھ نہ ہو. اندازہ لگائیے آپ ماحول کتنا سنگین تھا, کتنا سنگین رہا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسے ہی کیا, وہ بکسے میں بچے کو ڈال دیتی تھی. اچھا, اب موسیٰ کی ماں کو اللہ نے کہا کہ ہم نے وحی کیا, تو کیا موسیٰ کی ماں بھی نبیہ تھی؟ عورت نبی ہو نہیں سکتی. تو کس قسم کی وحی تھی؟ اسے مفسرین نے کہا اوحینا, یعنی ہم نے وحی کی سے مراد ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, موسیٰ کی ماں کے ذہن میں بات ڈالی, ایک ٹیکنک سکھایا, ایک آئیڈیا ڈالا کہ موسیٰ کی ماں اپنے بچے موسیٰ کو ایسے تم بچا سکتی ہو, ہے نا. اور اللہ نے اس کو بھی وحی کہا. جب ایک آدمی کے ذہن میں ایک آئیڈیا, ایک اچھی بات آتی ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے, اسی کو الہام کہتے ہیں, اسی کو فتح کہتے ہیں, اور بعض لوگ اسی کو کشف کہتے ہیں, اور بعض لوگ اسی کو مکاشفہ کہتے ہیں. یہ نیک لوگوں کو ہو جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار انہیں ہو. ان کی ہر سوچ اللہ کی طرف سے الہام ہو, ان کی ہر بات کشف ہو, ایسے تو نہیں ہو سکتا. نیک لوگ ہیں, انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض چیزیں سمجھنے کی طاقت دے دیتا ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کی ہر سمجھ کیا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے, ایسے نہیں ہوتا. شیطان کا وسوسہ انہیں بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے. تو بہرحال اس قسم کی الہام کی بات تھی جو اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈال دیا تھا. اور اللہ نے وحی کا لفظ قرآن میں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ, ہم نے مکھی کو, مدھو مکھی کو, شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کیا کہ وہ جاتی ہے پہاڑوں میں, دور دراز علاقوں میں جاتی ہے, شہد چوستی ہے اور واپس لا کر شہد کو جمع کرتی ہے, اور جس راستے سے جاتی ہے اس راستے سے واپس آتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی, معنی یہ کہ ہم نے اس کے دل میں بات کو ڈالا ہے. یہ وہ وحی نہیں جس سے انسان نبی اور رسول بنتا ہے, اسے اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. بہرحال ہوا یہ کہ موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کی حفاظت کی ایسے انتظام کی کہ بکسے میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیتی تھی, اور جب بھی چیکنگ کو لوگ آتے یہاں پر کچھ بھی نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اڑوس پڑوس کے لوگ ایک خبر پہنچا دے کہ یہاں پر بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے, تو لوگ چیک کرنے کے لیے آتے. وہ کہتی کہ یہ ہے ہارون, وہ جو روتے ہیں, جن کی عمر 2 سال کی تھی, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تو واپس چلے جاتے ہیں. اس انداز سے موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی حفاظت کی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کے چہرے میں بچپن ہی سے ایسا نور,
ایسا رونق افروز ان کا چہرہ تھا کہ جو بھی دیکھتا اس کی محبت میں پڑ جاتا، جو بھی دیکھتا اتنا پیار اس کے دل میں آتا ہے کہ اس بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں ڈالا تھا۔ مفسرین نے کہا بچپنی سے ان کے چہرے میں جلال موسویہ تھی، یعنی لوگ ان کے چہرے کو دیکھتے تو انہیں بچپنی سے عزت کرنا شروع کر دیتے۔ یہ حالت تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس بچے کی روزانہ حفاظت کرتی۔ ایک دن ہوا یہ کہ جب بھی بچے کی روز رونے کی آواز آتی تو وہ رسی سے بکسے کو کھینچتی، اندر سے بچہ اٹھاتی، اسے دودھ پلاتی، پھر بکسے میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دیتی تھی۔ ایک ماں ایک شیر خوار بچے کو بکسے میں ڈال کر پانی میں چھوڑ رہی ہے تو اس کی ضرورت کا اندازہ آپ لگا لیجیے، اس کی مجبوری کا اندازہ آپ لگا لیجیے کہ اسے اتنا ہی معلوم ہے کہ بچہ اگر زندہ رہنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں، ورنہ یہ دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے گا تو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ کس ماحول میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال اس طریقے سے سلسلہ چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے تھے تو ایک دن ہوتا یہ ہے کہ وہ دودھ پلا کر جلدی میں اس رسی کو باندھنا بھول جاتی ہے اور گھر کے اندر چلی جاتی ہے، اور یہ بکسا پانی میں بہتا ہوا دور نکل جاتا ہے۔ اب فرعون چونکہ اس کے پاس بہت بڑا پیلس تھا، اس نے نیل کی ندی سے ایک اپنا شاخ نکالا ہوا تھا جس کے ذریعے سے وہ اپنے پیلس کے نیچے سے اس ندی کو نکالتا تھا۔ اس کے پیلس کے نیچے یہ ندی گزرتی تھی، اس لیے فرعون نے ایک بار کہا قرآن کے اندر، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فرعون نے هذه الانہار تجری من تحتی، فرعون نے کہا کہ میرے خدائی ثابت کرنے کے لیے اور بڑی کیا چیز کی دلیل چاہیے، یہ دیکھو نہر میرے نیچے سے بہتی ہے، یہ دیکھو نہر میں نے کس اندازے سے اسے بہنے چھوڑا ہے۔ تو اس نے ایک شاخ نکالی تھی جس کے ذریعے سے وہ اپنے محل میں پانی کا انتظام کیا ہوا تھا، اور بڑے خوبصورت انداز سے یہ ندی اس کے محل کے نیچے سے نکلتی تھی۔ اب اس کی محل کی جو عورتیں تھیں وہ بھی آتی تھی، اس پانی سے نہاتی تھی، وہ بھی آتی تھی، اس پانی کو بطور سوئمنگ پول استعمال کرتی تھی۔ اب خدا کا کرنا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ بکسا جب وہاں سے چھوٹا تو یہ بہتا ہوا اس شاخ میں گھس گیا۔ اب جب اس شاخ میں گھسا تو یہ بہتا ہوا سیدھے فرعون کے ایوانے کے پاس چلے جاتا ہے۔ اتفاقاً فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، وہ اور ان کی سہیلیاں، ان کے نوکرانیاں اس پانی کے پاس ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان کی نظر اچانک ایک بکسے میں پڑتی ہے تو وہ فوراً چیخ کر کہتی ہے کہ دیکھو ایک بکسا کیا ہے۔ تب چونکہ ان کے پاس لوگ تھے، سبوں نے چلان لگایا اور تیر کر جا کر انہوں نے اس بکسے کو پکڑا اور بکسے کو سیدھے لا کر وہ آسیہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے بکسے کو کھولا نہیں، بکسے کو پکڑا اور تیرتے ہوئے انہوں نے سیدھے آسیہ بنت مزاحم کے پاس اس بکسے کو پہنچا دیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے بکسے کو دیکھا تو تعجب کی کوئی حد نہیں رہی کہ یہ کیسے سمندر میں اچانک اتنا بڑا بکسا بہہ کے جا رہا ہے۔ تو آگے بڑھتی ہیں اور وہ جیسے ہی بکسے کے ڈھکن کو کھولتی ہیں، جیسے ہی نظر ان کی بچے پر پڑتی ہیں تو آسیہ کے دل میں اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی لگاؤ اللہ ڈال دیتا ہے کہ وہ بچے کو فوراً اپنے پاس چمٹ لیتی ہے، کہتی ہے کہ بچہ میرا ہے، کہتی ہے کہ بچہ میرا ہے۔ اب جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ بچہ ہے، یہ بچی نہیں، یہ بچہ ہے، یہ بچی نہیں، تو دوڑ کر اندر خبر پہنچا دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک بچہ ملا ہے، یہاں پر ایک بچہ ملا ہے۔ اندر خبر پہنچ جاتی ہے تو فوراً فرعون ادھر پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ نکالو اس بچے کو۔ آسیہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں اس بچے کو نہیں دوں گی، یہ بچہ تو میرا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ نہیں، بچے کو مارنے کا حکم ہے، اب ہمیں مارنا ہی پڑے گا۔ آسیہ کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں، میں اس بچے کو نہیں دوں گی، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ اس بچے کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے، ہو سکتا ہے کہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے۔
اور فرعون نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی اڑی ہوئی ہے، اب بیوی کے سامنے کس کی بات چلتی ہے، فرعون نے خاموشی سے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ یہ تیرے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں. اس نے کہا میرے لیے نہیں. تو اس کے منہ سے اس نے ہلاکت کو کھینچ لیا. اس کے منہ سے اس نے کہہ دیا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں. یہ کہہ کے فرعون چلے جاتا ہے. اب یہ ماں اس بچے کو لے کر اتنا چومتی ہے، اتنا اپنے پاس قریب رکھتی ہے، لیکن اچانک بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. بچہ رونے کے علاوہ کرتا کیا ہے نا، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، چیختا ہے. اب اس نے کہا کہ اسے بھوک لگی ہے. اب وہ دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، نہیں، دودھ نہیں پی رہا ہے. تو حکم دیے جتنی بھی عورتیں ہیں پیلس میں سب آئیں، سب کو ٹیسٹ کیا گیا، کسی کا دودھ یہ بچہ نہیں پی رہا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے ہی دوسری دودھ پلانی والی عورتوں کو ہم نے موسیٰ پر حرام قرار دیا. موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پئیں گے. اب کوشش کی گئی، اندر سے عورتوں کو بلایا گیا لیکن نہیں، رو رہے ہیں دودھ نہیں پی رہے ہیں. چیخ چیخ کر بچہ رو رہا ہے لیکن دودھ نہیں پی رہی ہیں. اب یہ اتنی پریشان ہوتی ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو بلاتی ہے، کسی کو مدد کو بلاتی ہے، لیکن بچہ رونا روک نہیں رہا ہے. آخرکار مجبور ہو جاتی ہے، کہتی ہے اپنی نوکرانیوں کو کہ لے جائیں اس بچے کو بازار میں لے جائیں، پبلک پلیس میں لے جائیں، چیک کریں کہ وہاں کی آنے والی عورت کسی کا یہ بچہ دودھ پی لے. مجبور ہو جاتے ہیں بچے کو مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس ماحول سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کی حفاظت کی ہوگی. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي لَوْلَا، اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی بکسا گم گیا، وہ ماں آ کر دیکھی بکسا نہیں ہے تو اس کا دل ہل گیا. اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ کی ماں کا دل ہل گیا. اب چیخ چیخ کر رونے لگی، بل بلانے لگی، کہنے لگی کہ میرا بچہ، چیخ رہی ہے لیکن بچہ نہیں ہے. اور اللہ نے ام موسیٰ کی دل میں بات ڈالی کہ اے ام موسیٰ تم ڈرو مت، اے ام موسیٰ تم ڈرو مت، تمہارے پاس تمہارا بچہ واپس آئے گا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلْ، ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس اسے واپس لاؤں گا اور میں اسے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری کہ میں اسے رسول بنانے والا ہوں. اللہ اکبر. اس بچے کو تو تمہارے پاس ہم لائیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بچہ رسول بننے والا ہے. موسیٰ کی ماں کو یہ خبر پہنچائی گئی. موسیٰ کی ماں کا دل ہل گیا، وہ چیخ چیخ کر رونے لگی کہ میرا بچہ کہاں چلے گیا. اب اللہ نے بہترین انتظام کیا تو موسیٰ نے اپنی بڑی لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہ بکسا نکل گیا ہے، جاؤ دوڑ کر جاؤ ندی کے کس کنارے بکسا بہتا ہوا جا رہا ہے، چیک کر آؤ. تو وہ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن دوڑتی ہے اور دیکھتی ہوئی جاتی ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں تو بکسا نظر آ گیا تھا لیکن بکسا جب فرعون کے ایوانے میں چلے گیا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. انہوں نے سمجھ لیا کہ بچہ بچنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ سیدھے جہاں نہیں جانا ہے وہاں چلا گیا ہے. اب اس طرف ہوا ہے کہ بچے کو بازار میں پہنچا دیا گیا. اب جیسے عورتیں بازار میں جاتی سب سے کہا جاتا ہے کہ چیک کرو کسی کا تو دودھ پینا چاہیے اسے، یہ تو کسی ماں کا ہے تو بچہ ہے نا، یہ تو دودھ کسی کا نہ کسی پیے گا. تو وہاں پر عورتوں کو بلایا گیا، وہاں پر آنے والے جانے والے سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، مسلسل چیخ چیخ کر رو رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ ان کی جو بہن تھی وہ جب وہاں پر دیکھی کہ بازار میں یہ جو بکسا ایوانے کے پاس چلے گیا تو جب واپس آ رہی تھی تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستہ بازار سے پڑتا تھا. تو جب وہ بازار میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. تو یہ جب قریب گئی تو دیکھتے ہی پہچان لی کہ میرا بھائی ہے، لیکن خاموش رہی. معلوم تھا کہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر شہید کر دیا جائے گا، تو خاموش رہی. اور ہوشیاری سے انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس بچے کا معاملہ کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، روئے جا رہا ہے. تو ان کی بہن کہتی ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو ایسے بچوں کو اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں.
اور بہترین وہ دیکھ بھال کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضرور اس گھر کے لوگوں کا دودھ پیے گا. تو لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا. کہا کہ تم کیسے جانتی ہو وہ کون سا گھرانہ ہے؟ تو کہتی ہیں کہ فلاں 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 جگہ میں جانتی ہوں کہ وہ لوگ اس بچے کی بڑی اچھی دیکھ بھال کریں گے. جب انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل اور جھوپڑا پٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے, شروع میں انہوں نے اعراض کیا, لیکن دیکھا کہ بچہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے نا. اب ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے اس عورت کی بات ماننے کے, اس لڑکی کی بات ماننے کے. تو لوگوں نے کہا کہ چلو اس کے ساتھ لے چلتے ہیں. اب بچے کو لے کر سیدھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے گھر میں پھر موسیٰ پہنچ گئے. باہر نکلے تھے چھپ چھپا کے, اب لیگلی گھر کے اندر آ گئے ہیں, ہے نا. گورنمنٹ کی طرف سے ان کی انٹری ہو گئی ہے, اب کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اب جیسے ہی ماں کے پاس آئے تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر لیا, اور دودھ پی کر وہ مست سو گئے. تو پھر بچے کو لے کے آسیہ کے پاس پہنچ گئے, اور آسیہ نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ, اس عورت کو میں اپنے پاس رکھ لوں گی, اسے بہترین پوسٹ دوں گی, وہ میرے ساتھ رہے گی. تو لوگ گئے جا کے ام موسیٰ کو لے کر آئے. ام موسیٰ آئی, اور جب آسیہ نے کہا کہ تم میرے پاس رہ جاؤ, تو ام موسیٰ نے کہا کہ نہیں, میرے تو شوہر ہیں, میرے تو بچے ہیں, میرے گھر کی پوری ذمہ داری ہے, میں چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتی. تو آسیہ نے منوانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب ان کی مجبوری. تو ام موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہوں تو بچے کو میرے ساتھ دے دو, بچہ میرے گھر میں رہے گا, اور جب تم کہو گی تو میں لے کر آ جاتی ہوں. تو آسیہ اور ام موسیٰ دونوں کے درمیان ایک اتفاق ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں تم بچے کو لاؤ گی, اور یہاں اس موقع پر بچہ تمہارے پاس رہے گا. تو ام موسیٰ کو لے کر واپس گھر آ جاتی ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے گھر میں بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ فرعون کے ایوانے میں بھی ہو رہی ہے. اس انداز سے بچہ دونوں گھروں میں اس کی پرورش ہو رہی ہے. اب جب ام موسیٰ بچے کو لے کر گھر پہنچتی ہے, دودھ پلاتی ہے, بچہ بڑھنے لگا, تو انہوں نے ضرور بتا دیا ہوگا کہ تم میری ہی اولاد ہو, اور تمہارے ساتھ یہ واقعات ہوئے, تم اس انداز سے فرعون کے ایوانے میں چلے گئے ہو. ایک ہسٹوریکل ایک میراکل تیرے ساتھ پیش آیا ہے کہ تو رہتا ہے فرعون کے پیلس میں, لیکن تیرا گھر تو اسی جھوپڑا پٹی میں ہے. تو وہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تربیت کی ہوگی, اور یہ معلوم ہوتا ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسیہ کو بھی بعد میں موسیٰ کی ماں نے بتا دیا تھا کہ یہ میری ہی اولاد ہے, اور آسیہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں. وہ پکی مومنہ تھی آسیہ بنت مزاحم, یہ اللہ پر ایمان رکھنے والی. یہ کیسے مومنہ بن جاتی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ام موسیٰ کے گھر آنے کی وجہ سے, ان دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہونے کی وجہ سے وہ مومنہ بن گئی ہوگی, اللہ بہتر جانتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعات کو اللہ نے سورہ قصص کے اندر بیان کیا ہے. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہو گئے, اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایوانے میں رہتے ہوئے ہر وہ کوشش کی جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فائدہ ہو جائے. اب چونکہ یہ فرعون کے سامنے, فرعون کے طرف ان کا جو ہے ریلیشن تھا, ان کی نسبت تھی, تو پورے شہر میں موسیٰ کی عزت تھی. جہاں کہیں بھی جاتے سب موسیٰ کے لیے سلام ٹھوکتے, ہے نا. جہاں کہیں بھی جاتے پورے مصر میں سب, کوئی ان کے قریب نہیں آتا, کیونکہ ان کے پیچھے کون ہے؟ فرعون ہے نا. کوئی ان کے قریب آ نہیں سکتا, اتنا روب اور دبدبا تھا. اور اس کے بعد جتنے بھی وہاں کے وزیر تھے, جتنے بھی فرعون کے اہم لوگ تھے, سب موسیٰ کو جانتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام پوری کوشش کرتے کہ بنی اسرائیل کے علاقوں میں ڈیولپمنٹس آئیں, ان کے گھر بدلیں, ان کی غریبی ختم ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کر کے بنی اسرائیل کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی. لیکن موسیٰ کا کام یہاں نہیں ہے. موسیٰ کا کام صرف یہ ڈیولپمنٹس کرنا نہیں ہے. موسیٰ کے پاس تو کوئی دوسرا مشن تھا جو اللہ انہیں دینے والا ہے. تو ہوا یہ کہ اللہ نے ایک بہترین انتظام کیا موسیٰ کو اب یہاں سے باہر نکالنے کا. موسیٰ کے لیے پہلے انتظام ہو گیا تھا کہ وہ ایوانے میں پل رہے ہیں, وہاں کا غذا کھا رہے ہیں, بالکل شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اب اللہ نے ایک دوسرا انتظام کیا انہیں مصر سے نکالنے کے لیے. اب فرعون سے دوستی ختم, اب فرعون کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا. ہوا یہ چونکہ بنی اسرائیل جاتے تھے کہ یہ موسیٰ ہمارا ہی آدمی ہے, تو موسیٰ کی طرفداری انہیں حاصل تھی, تو یہ کبھی کبھار جو ہے گھمنڈ میں آ جاتے تھے.
تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایوانے سے نکلے. یہ وقت دوپہر کا وقت تھا جب لوگ کاریگر لوگ کام کر کے تھک کے سو جاتے ہیں. اس وقت وہ اپنے ایوانے سے نکلتے ہیں. اب یہ جا رہے ہیں بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف. تب جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے 2 آدمیوں کو لڑتا ہوا دیکھا. دونوں قمیص پکڑے ہوئے ہیں, دونوں ہے نا جھگڑ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا. تو موسیٰ یہ 2 میں سے ایک اسرائیل تھا, اسرائیلی, دوسرا فرعونی تھا. اور اسرائیلی نے جب موسیٰ کو دیکھا تو چیخ کر کہا, اے موسیٰ دیکھو یہ آدمی مجھے مار رہا ہے. تو موسیٰ قریب آئے, دیکھا کہ اسرائیلی ایک ان کا آدمی اور ایک فرعونی, یہ فرعونی ان پر ظلم کر رہا ہے. تو موسیٰ نے اسے پکڑا اور ایک پنچ لگایا. قرآن کہتا ہے فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَ عَلَيْهِ, یہ ایک مار پڑا تو نیچے بر کے مر گیا. سیدھے سیدھے ایک ہی پنچ, معاملہ ختم. اب جیسے ہی وہ آدمی مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, وہ مجھے گمراہ کر رہا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن یہ تو غلطی تھی, یہ تو غلطی تھی. انہیں احساس تھا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اب موسیٰ چپکے سے اپنے ایوانے میں واپس چلے جاتے ہیں اور اس غلطی کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے. ہوا یہ کہ 1-2 دن کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اسی وقت نکل کر جا رہے ہیں تو پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے فرعونی کے ساتھ لڑ رہا ہے. اب موسیٰ کو غصہ آ گیا. موسیٰ قریب گئے کسے پکڑنے کے لیے؟ فرعونی کو پکڑنے کے لیے. لیکن موسیٰ جس انداز سے قریب آئے تو اسرائیلی جو تھا وہ بھی ڈر گیا. موسیٰ اس فرعونی کو جو ہے پکڑتے ہیں اور اسے ڈراتے ہیں, اور ڈرانے کے بعد پلٹ کر اسرائیلی سے کہتے ہیں انک لغوی مبین, تمہارا تو یہی کام ہے, ہر روز جھگڑتے رہتے ہو, تمہارا تو یہی کام ہے, ہر روز جھگڑتے رہتے ہو. جیسے ہی انہوں نے کہا تو یہ جو کہ جیسے کہا جاتا ہے بھولا بھالا ساتھی ایک دانا دشمن سے بدتر ہے. بھولا بھالا ساتھی ایک دانا دشمن سے بدتر ہے. اس نے چیخ کر کہا, اے موسیٰ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک فرعونی کو قتل کیا تھا. ابھی جو فرعونی جو کھڑا ہوا تھا اسے معلوم ہو گیا, کیونکہ پہلے سے اندر مسئلہ چل رہا ہے کہ بھائی ایک ہمارا آدمی, اس کی لاش ملی ہے, کس نے مارا ہے, اور یہ جو لاش ملی ہے وہ اسرائیلی کے علاقے میں ملی ہے, تو وہی لوگ مارے ہوں گے. تو بادشاہ اور سب لوگ پریشان ہیں, جو ہے کیا کریں, کیا کارروائی کریں, اس پر گفتگو چل رہی ہے. اب یہاں پر اس فرعونی کے سامنے اس اسرائیلی نے پوری بات کہہ دی. اب یہ جو فرعونی تھا دوڑ کر سیدھے چلے جاتا ہے بادشاہ کے پاس, فرعون کے پاس, یہ خبر سنانے کے لیے کہ کل جو لاش ملی تھی اسے اصل میں مارنے والے تمہارے ہی آدمی جن کا نام موسیٰ ہے. تو جب خبر پہنچی تو موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ نہیں, اب خبر اندر تک پہنچ گئی ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے قرآن کہتا ہے خائفاً یترقب, یہ اپنے سر کو ادھر ادھر پیچھے پلٹ پلٹ کر موسیٰ بے قراری کے عالم میں چل رہے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کیا کریں. جب موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں تھے, ایک ایوانے سے ایک اسرائیلی دوڑ کر آیا, آ کر کہا کہ اے موسیٰ چلو بھاگو, ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, اے موسیٰ اندر تمہیں قتل کرنے کا پروگرام چل رہا ہے, انی لک من الناصحین, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ نکلو یہاں سے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیل کی بات کو سنا اور وہ بھام گئے کہ اب معاملہ سنگین ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ سخت سلوک کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو ایوانے میں جاتے, ان کی والدہ سے بات چیت کرتے, ہے نا, کچھ نہ کچھ سیٹل کرنے کی کوشش کرتے. لیکن موسیٰ کو یہ یقین تھا کہ فرعون نے موسیٰ کو پہلے سے ہی بھانپ لیا, اور فرعون پہلے سے ہی موسیٰ کو ختم کرنے کی کوشش میں تھا, کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی ہمارا نہیں ہے, یہ آدمی ہمارا نہیں ہے اور اس سے مجھے خطرہ ہو سکتا ہے. یہ پہلے سے فرعون بھانپ چکا تھا. اب وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب موسیٰ کو پکڑیں اور کب موسیٰ کو ختم کریں. اب اس موقع پر یہ واقعہ پیش آنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اب دشواریاں بڑھ گئی تھی. اب انہیں معلوم تھا کہ میں 1000 بھی کوشش کروں مجھے یا پھر جیل میں ڈالا جائے گا اور اندر ہی اندر جیسے فرعونی کرتے ہیں مجھے ختم کر دیا جائے گا, بہتر یہ ہے کہ میں مصر کو چھوڑ دوں. تو موسیٰ علیہ السلام اسی عالم میں, نہ کوئی ان کے پاس سامان تھا, نہ کوئی ان کے پاس رخت سفر تھا, اسی جو ہے ناصر و سامانی کے عالم میں مصر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. کچھ بھی تیاری نہیں تھی, سیدھے سیدھے نکل جاتے ہیں.
اب جب راستے میں چلتے ہیں تو ان کے چپل ٹوٹ جاتے ہیں، ہے نا. اب اس کے بعد ایسی بھوک، ایسی پیاس، ایسی بھوک کہ کئی دن تک یہ بھوکے رہتے ہیں اور چلتے ہوئے جا رہے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی سواری ہے، نہ ان کے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ ان کے پاس کوئی نوکر ہے، صرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ جلد از جلد دور نکل جائیں ورنہ پیچھے سے یہ لوگ آئیں گے، ہے کہ نہیں. اب ان کے پاس پوری سواریاں ہیں اور مجھے پکڑنا ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے تو انہوں نے راستہ بدل دیا، یہ جو عام شاہراہ ہے اسے وہ بدل گئے، اور اس کے بعد پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں تاکہ ان کے پیچھے کوئی نہ آئے. اور اس طریقے سے وہ بہت دور چل کر چلے جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کئی ہفتے تک وہ چلتے رہے، بھوک کی وجہ سے وہ پتے کھاتے رہے اور پانی انہیں جہاں کہیں بھی مل گیا پی لیتے تھے، اور ان کے پیر کے چپل کٹ گئے تھے، ان کے تلووں میں پھپولے آ گئے تھے، چلنا بھی ان کے لیے دشوار تھا. اس عالم میں یہ مصر کے حدود سے نکل جاتے ہیں اور مدین نامی ایک علاقے میں پہنچ جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جب مصر کے حدود سے باہر نکل گئے ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ڈر تھا. وہ جانتے ہیں کہ فرعون کی طاقت بہت زیادہ ہے، وہ اگر چاہے تو کبھی بھی آ کر پکڑ سکتا ہے. تو موسیٰ اسی عالم میں تھے اور مدین نامی ایک شہر میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ مدین وہی مدین ہے جس کا ذکر ہم نے شعیب علیہ السلام کی زندگی میں سنا تھا کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے یہاں کا نبی بنا کر بھیجا. یہاں کے لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے اور جھوٹے قسم کے لوگ تھے، اور یہ مشہور شہر تھا مصر کے باہر. مدین ایک بہت ہی مشہور شہر تھا، اس لیے موسیٰ اس راستے میں نکل گئے تھے. تو یہاں پر جب مدین پہنچے تو پانی پینے کے لیے جب یہ کنویں کی طرف آگے بڑھے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ کیا واقعہ ہے، کیسے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بدلتی ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس پہ اس پر گفتگو کرنے والے ہیں. وقت چونکہ ہوا چاہتا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریں ضرور انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا جو ذکر کہا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اب جو قبر کے متعلق کہا جاتا ہے یہ اتنا صحیح نہیں ہے، اتنا صحیح نہیں ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خبر دی تھی کہ آج کا جو اردن کا علاقہ پڑتا ہے بالکل سعودی عرب کے بارڈر کے پاس، وہاں پر عند الکثیب الاحمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک لال ٹیلا ہے، اس کے پاس موسیٰ کی قبر ہے اور موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن قبر ایگزیکٹلی کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم. لوگوں نے کوشش کی ہے، یہ ایک سے نہیں کئی جگہ قبریں نکل آئیں، تو اس لیے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موسیٰ ہی کی قبر ہے. البتہ اس علاقے میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوگی. اور انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں انبیاء علیہ السلام کی جو جسم ہے وہ بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں، ان کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. مٹی پر حرام ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی جسموں کو کھائے. یہ ایک طرف سے اللہ کے طرف ان کا معجزہ ہے جو وہ اس دنیا سے جانے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ایسی حفاظت کر رہا ہے. ایک کرامت، ایک اعزاز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کو دینا چاہتا ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی یہ قرآن سے پہلے سارے بنی انسان کے لیے ہدایت تھی، قرآن سے پہلے، اور قرآن آنے کے بعد سارے لوگوں کے لیے قرآن کی اتباع کرنے والوں کی طرف ہدایت ہے. اچھا، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے. صحیح بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ اسلام کا پرچار نہیں کرتے تھے. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے. نہیں، ایسے تو ہو نہیں سکتا. تو باقاعدہ دعوت کا کام کرتے تھے، لیکن تمام لوگ
جب بھی دین سیکھنا ہے انہیں بنی اسرائیلی کے پاس آنا تھا، ہدایت سیکھنا ہے تو انہیں بنی اسرائیلی کے پاس آنا تھا، اور وہ لوگ باقاعدہ ہدایت سکھاتے تھے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے قبطی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایک سب سے بڑی دلیل یہ خود سامری جس کا ذکر آپ دیکھیں گے، وہ بنی اسرائیلی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو معلوم ہوا کہ دوسرے بھی لوگ اسلام قبول کر کے وہ اسلام پر عمل کرتے تھے۔ لیکن جس انداز سے ہماری شریعت میں لوگوں کو دعوت دینے پر ابھارا گیا، اور جیسے اس انداز میں سارے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت کے جو راستے بتائے گئے، اس انداز کا تو نہیں تھا، اس لیول کا تو نہیں تھا، لیکن ان کے یہاں بھی دعوت اور دوسروں کو اسلام کی طرف بلانا یہ چیز موجود تھی۔ واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نماز کیسی تھی؟ دیکھیے، نماز آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک نماز میں قیام، رکوع، سجدہ ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ موجود تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ترتیب ہو، لیکن جیسی ہماری نماز تھی تقریباً یہی نماز ان لوگوں کی تھی۔ جیسی ہماری نماز ہے ایسی ہی تقریباً ان کی نمازیں ہیں۔ آج بھی جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں ان کی نمازیں آپ دیکھیں گے تو قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن پہلے وہ سجدہ کرتے ہیں بعد میں وہ قیام کرتے ہیں، ترتیب میں آگے پیچھے ہے نا۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی نماز ایسی ہی تھی، ان کے پاس یہ چیز موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری اور ان کی نماز تقریباً سیم تھی، ایک دوسرے سے ملتی ہے، جھلتی ہے، لیکن تھوڑی بہت اس کے اندر فرق ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ ہاں، اب کتنے وقت کی تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 5 وقت کی نماز جیسے ہماری ہے، لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 وقت کی نمازیں واجب تھیں، 2 وقت کی نمازیں انہیں پڑھنا ہوا کرتا تھا، صبح میں، شام میں، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو قرآن میں السامری کا جو ذکر آیا ہے، جس کا انشاءاللہ غالباً آئندہ کے مجلس یا پھر پیوست آئندہ اس کے بعد کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، کہ یہ سامری کون ہے؟ یہ سامری کی جو ہے یہ ایک غیر بنی اسرائیلی تھا جو اسلام قبول کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اسے اور آج کے جو ہمارے سامیار ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک فرقہ ہے جنہیں سامری کہا جاتا ہے، اب وہ فرقہ اسی سے اس کا تعلق ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔